نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس حضرت علامہ عبد الرحمن دامت برکاتوں کو بلا لیا، اور قابل صد احترام چودھری محمد شہباز صاحب، محترم فرد حسین صاحب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا اور آپ تمام احباب یہاں جمع ہوئے، اس پر اگر میں کروڑوں بار بھی آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ چودھری شہباز صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور ہر وہ شخص جس نے دم دل میں سکھ نے آج کی اس محفل میں حصہ ڈالا ہے، میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آج کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ ابھی مجھ سے قبل جو سراخان جس ربائی پر انہوں نے اپنے کلام کا اینڈ کیا ہے، اس سے بڑا خطاب اور کیا ہوگا۔ سلطان العارفین، دیکھو نا، عارفوں کے سلطان، اور ان کی باتیں معرفت سے اٹی پڑی ہوتی ہے، بھری ہوتی ہے، مگر ہم صرف وقتی طور پر حظ لیتے ہیں ان کے کلام سے، اس میں ڈوبتے نہیں۔ کیا عظیم خطاب فرمایا، ساری رات بھی علماء تقریریں کرتے رہے تو ان کے 4 مصروں کا بھی بدل نہیں ہو سکتا۔ حد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم نہ پڑھ کے، تے چلے کیتے پر کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے، تے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو، ہمیں لال ہو۔ اس کے بعد کیا خطاب کرتا ہے؟ ہمارے دل کا پھر یہ ایک چلہ ہی ہے نا جو آپ کر رہے ہیں، کب سے تیاری کر رہے ہیں؟ پہلے اتوار کو محفل ہوا، کتنا لنگر پکایا ہوگا، کوئی ٹینٹ لگائے ہوگی، لوگوں کو دعوتیں دی ہوگی، پھر آپ وقت نکال کے آئے۔ تو اگر اس چلے میں سے کھٹیا ہی نہیں، جے میں آئے سی اوہیں چلے گئے، بدلیں گے کب؟
اب حضرت سلطان العارفین کے خطاب کے بعد میری سمجھ میں دو ہی خطاب آتے ہیں، ان سے اونچی بات یا رسول کا فرمان ہے یا خدا کا قرآن۔ میں نے تو آج ان کے خطاب سے بہت کچھ سیکھا۔ تاہم آپ نے اہتمام کیا ہے، میں آیا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ یا اللہ کا قرآن سناؤں یا اس کے رسول کا فرمان تاکہ بات اس سے آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر جو ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن پاک کی 30ویں پارے کی ایک معروف سورت ہے سورہ بینہ، اس کی سیکنڈ لاسٹ آخری سے پچھلی آیت۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی تمام تر مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا ہے۔ اس کی اربعہ گھربہ مخلوقات ہیں، اور تمام تر مخلوقات میں جو سب سے اچھی اعلیٰ اس کی مخلوق ہے، اللہ نے اس طبقے میں ہمیں پیدا کیا جس کا ذکر بار بار قرآن پاک میں کیا ہے۔ کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ سادہ لفظوں میں آپ سمجھے اشرف المخلوقات۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت کا، بزرگی کا تاج اس انسان کے سر پر۔ اور حد یہ کر دی کہ باری تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ میرے آدم کے سامنے سر سجود کرو۔ یہ جو باری تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف بنایا اور اعلیٰ ترین مخلوق بنائی، اگر یہی ایک بات ہماری سمجھ میں آ جائے نا تو شاید زندگی بھر اس کے اس ایک کرم کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں اس کی کئی مخلوقات ایسی ہیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونگتے ہیں۔ اگر اللہ اس کسی مخلوق میں ہمیں پیدا کر دیتا تو کوئی زور تھا ہمارا؟ سوچو نا کتنا بڑا کرم ہے اس نے اس مخلوق میں پیدا کیا کہ کائنات کی ہر شے اس کی خدمت میں لگی۔ تو جس انسان کے لیے اس نے سب کچھ بنایا ہے اس انسان کو وہ ویسے تو نہیں چھوڑ دے۔ اس کو بھی پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد، اور یہ جو زندگی اس نے عطا کی ہے، مہلت عطا کی ہے، قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک امتحان، اور اس کے امتحان میں کامیابی کے بنیادی تقاضے وہ دو ہیں جن کی طرف آج آپ کو میں نے متوجہ کرنا۔ بڑے من کے کانوں سے سنے خاص بات، اب سلطان العارفین سے بھی اونچی بات، خدا کا کلام۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے ذرا غور سے اس پر سنیے گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنایا۔ کتنے کام کیے؟ دو، ایک ایمان، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اپنے عمل کو اچھا کرنا۔
ان کے لیے آگے حسر کے انداز میں اعلان کیا اور فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، فرمایا وہ لوگ جو اپنے کردار میں یہ دو خوبیاں پیدا کر لیں، فرمایا سن لو میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ میری تمام تر مخلوقات میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ یہی خوش نصیب ہے۔ سب سے بہتر، فرمایا جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ان سے بہتر تو ہو گیا انسان، اب انسانوں میں سے اچھے کون ہیں؟ جو صاحبان ایمان ہو گئے اور اعمال صالحہ کو جنہوں نے زندگی کا وتیرہ اور شعار کیا، فرمایا وہ سب سے اچھے۔ اللہ کی بات میں کسی شک کی گنجائش تو نہیں ہے، اور وہ اتنے اچھے جو ہو گئے تو مولا پھر ان کا صلہ کیا ہے؟ اب ساتھ اس سے اگلی آیت ملا لی، فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے پھر میرے ہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں، جنتیں تجری من تحتہا الانہار، وہ باغات جن کے نیچے پھر نہریں بھی رہتی۔ اور یہ خوش نصیب جو ایمان لے آئیں گے اور اپنے عمل کو سنوار لیں گے، فرمایا خالدین فیہا ابدا، پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں باغات میں رہیں گے۔ اور اگلی بات اس سے بھی توجہ طلب ہے، ساتھ آگے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں صاحبان ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگ کہ جن سے ان کا رب راضی ہو اور پھر وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ فرمایا ان کے ان دو کرداروں سے کہ وہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے عمل کو سنوار لیا، فرمایا اس پر ان کا مولا ان سے راضی اور راضی ہو کر پھر وہ مولا اپنے ان بندوں کو وہ اجر عطا کرے گا کہ جس اجر کو پا کر بندے اپنے مولا سے راضی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے سوچ کے بتائیں، اگر کسی خوش نصیب بندے سے اس کا مولا راضی اور پھر مولا اس بندے کو اجر ایسا دے کہ جس اجر کو پا کر بندہ مولا سے راضی، سچے دل سے سوچ کے بتائیں کہ اس کے آگے بھی کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچ آگے بندہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر یہ دو خوبیاں اپنے اندر تم پیدا کر لو تو سب سے بہتر بھی تمہیں ہو، جنتیں بھی تمہارے لیے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہو گے، اور میں خدا اپنی رضا کی سند بھی تمہیں عطا کر رہا ہوں کہ میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں وہ کچھ عطا کروں گا کہ جس کو پا کر پھر کوئی کمی محسوس نہیں کرو گے، تم اپنے رب سے راضی ہو۔ قرآن پاک کے اندر ایسی باتیں کم و بیش میرا خیال ہے کوئی 60 سے 70 کے لگ بھگ مقامات ملیں گے جہاں صرف ایمان اور اعمال صالحہ والوں کی باری صرف انہی مقامات کو پڑھو تو اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ ایک آیت آپ کو اور سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے ایمان اور اعمال صالحہ یہ کامیابی کے لیے بنیادی تقاضے ہیں۔ دیکھیں نا جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں دو وقت، انہی کو سامنے رکھیں تو بندہ کامیاب تو ہو گیا کہ مولا اس سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے مولا سے، اس سے بڑی کامیابی ہو گیا۔ ایک اور مقام پر سورہ حامیم السجدہ 41واں سورہ ہے، اس میں باری تعالیٰ نے سیم اسی طرح بات شروع کی، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہا یہ کلمہ تحقیق ہے، فرمایا بے شک، فرمایا یہ جو آگے بات کرنے لگا ہوں اس بات میں کسی شک کی کوئی گنجائش، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حالانکہ وہ ان کلمات کے بغیر بھی بات کرے تو اس کی بات میں کسی شک کی کوئی گنجائش، مگر وہ خدا ہو کر بھی کبھی کبھی ایسے کلمات کے ساتھ کرے تاکہ بندوں کو دلوں میں بیٹھ جائے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے
اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے آگے فرمایا لہم اجر غیر ممنون۔ فرمایا ان خوش نصیبوں کے لیے پھر ہماری بارگاہ سے اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے۔ یہ قرآن ہے، فرمایا ان کو ایسا اجر دیں گے جو اجر کبھی ختم نہیں۔ مثلا والوں مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کسی بندے کو اجر ایسا مل جائے جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو سوچو جس بندے کو ایسا اجر ملے گا کیا وہ بندہ خود ختم ہو جائے گا؟ دیکھو نا، اگر بندہ ہی ختم ہو گیا اور اجر اس کا باقی ہے تو اس کو ایسا اجر دے کے کرنا کیا ہے کہ بندہ تو ہو ہی نہ، اور اگر اس کو اجر ایسا ملے گا جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس بندے کو ایسا اجر ملے گا پھر موت بھی اسے مار نہیں سکے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر کے بھی وہ زندہ ہوگا۔ مگر یہ اجر کن کو ملتا ہے؟ جو اپنے کردار میں صرف دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے، جس کی بات میں کوئی شک کی گنجائش۔ وہ کہتا ہے بابا کام صرف اتنا ہے، ایمان لے آؤ اور اپنے عمل کو اچھا کرو، کوئی لمبا چوڑا نہیں۔ آج میں یہ دو چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے۔ ہماری مختصر سی نشست ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ میں بات کروں گا، مگر یہ مضمون اتنے طویل ہیں کہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ میری زندگی کا فخر ہے جو ابھی چودھری شہباز صاحب ذکر کر رہے تھے نا، یہ حق ہے، اس پر میں جتنا فخر کروں کم ہے کہ مجھے وقت کے مجدد کے قدموں سے نسبت۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس صدی کے اندر پوری دنیا کو علم کی خیرات بانٹی۔ اس لیے انہی کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی اگر وضاحت کروں تو آپ کے 24 گھنٹے دن رات بھی گزر جائے تو اس کی وضاحت مکمل نہیں۔ اتنا کچھ ہے، اتنے اسپیکٹ ہیں، اتنے مگر میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت کے اندر ایک جامع سا مضمون آپ کو۔ پہلے نمبر پر ہے ایمان۔ ایمان کی بات بھی قرآن پاک کو اگر پڑھیں تو سینکڑوں مقامات آپ کو مل جائیں گے جہاں ایمان کی بات ہے، مومنوں کی۔ مگر آج اگر وقت نے اجازت دی اور آپ سننے کے متحمل رہے، کیونکہ آج کھانا بھی آپ کا لیٹ ہو رہا ہے، دوپہر کا بھی نہیں کھایا، مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے، میں تو کھایا۔ امتحان آپ کا ہے، اگر آپ نے سننے کی کوشش کی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کم از کم آج 3 مقامات قرآن میں ضرور سناؤں جہاں سے پتہ چلے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ 3 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ایک بڑے عجیب انداز سے مومن کو ڈیفائن کیا ہے کہ مومن کو، ایمان والے کو، اور بات حصر کے انداز۔ پہلا مقام پڑھ رہا ہوں سورہ حجرات، 49واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 15۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا انما المؤمنون، انما یہ کلمہ حصر ہے جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن صرف اور صرف یہی لوگ۔ انما کا یہ معنی ہے کون؟ جن کی آگے بات، آگے ان کی کچھ خوبیاں، کچھ وصف، کچھ ان کی صفات بھی آتی۔ فرمایا مومن صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسول پر بھی۔ اور اتنی بات کر کے آگے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد
ثم لم یرتابوا، وہ ایسا پکا اور سچا ایمان لائیں کہ اس ایمان میں پھر شک کی دراڑ پیدا نہ ہو۔ خدا ڈیفائن کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ مومن ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور ایسا پختہ ایمان کہ پھر جس میں شک کی دراڑ پیدا۔ پہلی آیت کا ترجمہ آگے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر پکا اور سچا ایمان لانے کے بعد حقیقی مومن وہ ہے پھر جو اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ یہاں ایک نیا مضمون ہے جو آپ کو سنا، کیا کرے؟ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد۔ اتنی بات کر کے اب باری تعالیٰ نے جب آیت کو کلوز کرنا چاہا تو آگے پھر کلمہ حسر استعمال کیا۔ شروع بھی اِنَّ مَا سے کیا کلمہ حسر، اور جب اینڈ کیا تو آگے فرمایا اولئک ھم الصادقون۔ اولئک، یہ پھر کلمہ حسر ہے، فرمایا لوگوں سن لو، یہی وہ خوش نصیب ہیں جو حقیقت میں اپنے دعوی ایمان میں سچے۔ دیکھیں کتنے زوردار طریقے سے بات، شروع میں بھی کہا مومن صرف یہ ہے، اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، ایسا ایمان جس میں شک پیدا نہ ہو، اور پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ فرمایا جو یہ تین کام کرتے ہیں، سن لو میں پھر خدا کہہ رہا ہوں کہ یہی حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے، جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اب اس آیت کا معنی بتا رہا ہوں، جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، فرمایا وہ کروڑ مرتبہ زبان سے کلمہ پڑھتے پھریں، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ہے آیت کا معنی۔ اب ذرا تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ پہ اترتے ہیں کہ باری تعالیٰ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا سبق دیا ہے باری تعالیٰ نے۔ دیکھیے جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی بات، مگر خالی زبان سے کہہ دینا کافی، اس لیے آگے زور دیا ثم لم یرتابوا، ایسا ایمان کہ پھر جو کہہ رہے ہو دل اس کی تصدیق کرے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرو اور دل تمہارا ساتھ دے، وہ حلق سے اوپر اوپر نہ ہو، ایسا پختہ ایمان۔ پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر تمہارے ایمان میں شک کی دراڑ پیدا۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہے اور یہ کہہ کے پھر اس بات پہ ڈٹ جائے۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو سلام کرنے کے لیے پھر ملائکہ تتنزل علیہم، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، پختہ ایمان۔ اب یہ جو اللہ پر ایمان کی بات ہے، اب میں ساتھ ہی دوسری آیت کو ملا لیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھاؤں کہ اللہ پر ایمان سے مراد کیا ہے اور باری تعالیٰ نے اس کو کیسے سمجھایا۔ میں نے بتایا کہ ایک نشست میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی، اسی لیے حضرت سلطان العارفین کہہ رہے تھے کہ جاگ بنا خود جمدہ نہ بھو، ہمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہوئے۔ ان باتوں کو سیکھنے کے لیے پھر کوئی استاد چاہیے، کوئی مرشد چاہیے، کوئی راہ دکھانے والا چاہیے۔ اللہ اللہ کر لینا کافی نہیں ہے، کوئی اللہ اللہ کرنا سکھانے والا ہونا چاہیے، ورنہ تسبیح تو کتنے پڑھتے ہیں، ہاری تسبیح اٹھائے پھرتا ہے نا۔ تو سلطان باہو کہتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھری، کوئی ایسا چاہیے جو خالی تسبیح نہ کروائے، تسبیح کے ساتھ دل کو بھی پھیرے، ایسا مرشد چاہیے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج نہ ایسے مرید رہے ہیں نہ ایسے پیر رہے ہیں۔
ہاں ہے پیر، اس پیر کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر حسین۔ واللہ یہ میں بتا رہا ہوں، وہ دلوں کو پھیرنے والے پیر، بشرطے کہ مرید سچا جذبہ لے کر تو آئے، یہ خواہش لے کر تو آئے۔ تو میں تو آج جتنا وقت ہے اس میں تھوڑا سا آج آپ کو جھلک کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ ہے کیا۔ اب دوسرا مقام پھر باری تعالیٰ نے ایسے ہی شروع کیا، انما المؤمنون، یہ سورہ انفال ہے، قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے اور اس کی دوسری بھی آیت۔ باری تعالیٰ نے پھر اعلان کیا انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہے کون؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو ان کے دل اس کے خوف سے کام ہو۔ جو کہنا اللہ پر ایمان چاہتے ہیں، اب باری تعالیٰ وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، میرا ذکر ہو، میری بات ہو، تو فرمایا وہ مومن کیسا، جس کا دل میری خشیت سے کام ہو، وہ غفلت سے بیدار نہ ہو۔ اور ذکر ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں، تو سچے مومن بن جاتے ہیں نا، پھر وہ تو ہر حال میں ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ کسی لمحے بھی مولا کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل۔ ہمارے ہاں دیکھیں نا، ہم کچھ کو کہتے ہیں مرد اور کچھ کو کہتے ہیں عورت، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت ہیں نا، اور مرد اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے کہ ہم مرد ہیں۔ آئیے آج قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں مرد کون ہے۔ یہ مذکر مؤنث والا مرد نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں مردانگی کچھ اور ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج اللہ کے قرآن سے بات کریں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال، رجال، بلکہ دوسرا مقام فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا مرد وہ ہیں کہ جن کو دنیا کی خرید و فروخت کبھی مولا کی یاد سے غافل نہ کرنے۔ اللہ کی نگاہ میں مرد ہو، یہ تمہارا مذکر ہونا یہ مردانگی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ہو کر ہر وقت اللہ کے ذکر میں شامل ہو گئی تو وہ عورت ہو کر بھی خدا کی نگاہ میں مرد ہے، اور اگر کوئی بظاہر مرد ہو کر بھی اس کی یاد سے غافل ہو گیا نا تو کروڑ مردانگی کے نعرے لگاتا پھرے، وہ مرد ہو کر بھی عورت ہے۔ اللہ کے ہاں مردانگی کی تعریف کچھ اور، وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کار والے تے دل یار۔ پھر وہ کسی مجلس کے انتظار میں نہیں رہتے کہ مجلس ہوگی تو اللہ کا ذکر ہوگا، نہیں، وہ ہر وقت ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ایسا ایمان چاہیے۔ تو جب ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول ہیں تو پھر کسی لمحے بھی اس کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے۔ اس مولا کا ایک خوف رہتا ہے، وہ اس پر نگاہ رکھتے ہیں کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مولا مجھے سن ہی رہا ہے، اور وہ ایسا مولا ہے کہ وہ میرے سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو بندہ کانپے گا کیوں؟ دیکھو نا، صرف اتنا ہی بچے کو ڈر ہو کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، میرا استاد دیکھ رہا ہے، کبھی غلط کام کرے گا، اسے ڈر رہتا ہے کہ اگر غلط کام کیا تو پکڑا جاؤں گا۔ اگر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے، اور وہ بار بار اپنا تعارف کرواتا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، انہو هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، اور ایسا جاننے والا ہے
علیم بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ جس کا ناطہ جڑ گیا اس کا دل کانپے گا کیوں نہیں؟ کاش یہ شعور بیدار ہو۔ یہی ایمان ہے، وہ ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں اس کی۔ اب قرآن ہے، قرآن ایسے ہی لوگوں کی شان بیان کرتا ہے۔ فرمایا پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلوؤں کے بل لیٹے وہ ہر وقت اپنے مولا کا ذکر کرتے، وہ ایک لمحے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیند تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں۔ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا بس ایک بار کہہ لیا کہ اللہ ایک ہے، نہیں، پھر ہر وقت اس کے ساتھ جڑے۔ فرمایا پھر ایسے عاشقوں کا حال یہ ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا پھر ان کی ساری رات کبھی سجدے میں بیت جاتی ہے، کبھی کیا، ایسے مولا کے ساتھ ایسا دل کرنا چاہیے کہ مولا سے جڑ جائے۔ تو مومن کی نشانی بتائی، فرمایا مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپتے، ہر وقت اس کے خوف میں رہے۔ مولا دیکھ رہا ہے، مولا جانتا ہے سب کچھ، ایک قدم بھی کبھی اس کی رضا کے خلاف اٹھنے نہ پائے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ فرمایا پھر مومن وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان پہلے سے بھی اور یہ خدا کا کلام ہے۔ فرمایا جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، تو بھئی ایمان تو اسی کا بڑھے گا نا جس کو سمجھ بھی آئے کہ مجھ پر کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو ہم نے تو ایک کاروائی بنا لی ہے کہ بس پروگرام کرنا ہے تو شروع میں تلاوت۔ اب وہ قاری کیا کہہ رہا ہے، ہمارے ایمان کو جیسے آئے تھے ویسے باری تعالیٰ مومن کی نشانی بتا رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو نا جب اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا، تو پھر اس کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اس کے کلام سے بھی پیار ہو۔ فرمایا جب ان پر میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ بڑھتا کیسے ہے؟ وہ جب اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی ایسا ہوتا ہے کہ خالی پڑھتے نہیں، وہ اپنے پڑھنے کو سنتے بھی۔ پتہ نہیں یہ جملہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک تو ہے نا کہ کوئی پڑھے اور میں سنوں، اور ایک یہ ہے کہ میں خود ہی پڑھوں اور خود ہی سنوں۔ ہم سنتے نہیں۔ میں اب خطاب کر رہا ہوں تو میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ خطاب بعد میں کر رہا ہوں، اپنے آپ سے پہلے کر رہا ہوں۔ میں خود بھی سن رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ اوروں کو خطاب کریں اور خود کہیں۔ تو جس لمحے پڑھیں خود سنیں بھی، دھیان کریں، اس پہ ڈوبیں۔ تو فرمایا جو ایمان لے آتے ہیں نا، ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے
یا وہ خود پڑھتے ہیں اور اپنے پڑھے ہوئے کو سنتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں سے گزرتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ ہماری طرح نہیں وہ پڑھتے، ہماری طرح نہیں سنتے. ادھر اللہ کی جنتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ چشم تصور میں مولا کی جنتوں کی سیر کرتے ہیں. وہ پھر مشاہدہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اچھا میرے مولا نے یہ کہا ہے. تو پہلے اگر ایمان تھوڑا تھا تو یقین اور پکا ہوتا، بار بار بات کی جائے تو یقین پکا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے فرشتوں کی بات ہوتی ہے، وہ چشم تصور میں سوچتا ہے کیسے بنائے گا. اس کے جہنم کی بات ہوتی ہے تو کانپ کانپ جاتا، مولا کیسے اس جہنم کی آگ. اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے اور چشم تصور میں ان نعمتوں کی سیر. اور یہ وہی کرے گا جو اس قرآن سے جڑے گا. کیا کرے گا؟ جو قرآن سے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے ٹوٹ چکے ہیں. آگے اس قرآن سے جڑنے کا ایک موسم بہار آ رہا ہے. کچھ بعید نہیں ہے، کل 22 ہے، کل تراویح ہو سکتا ہے کیونکہ کل 29 پورے ہو گئے، مگر زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ مہینہ 30 تو کل نہ ہوا تو پرسوں تو رمضان شروع ہو ہی جائے گا. پرسوں شام کو تو لازمی تراویح پڑھی جائے گی شام کو. اور رمضان کا تعارف جو باری تعالیٰ نے کروایا ہے نا خود قرآن میں، فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کا تعارف یہ بنا، جس رات میں قرآن اترا وہ رات لیلۃ القدر بن گئی. اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف، وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر. تو جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار. میرے آقا نے فرمایا شہر مبارک، یہ رمضان کا مہینہ برکت والا. تو یہ برکتوں والا کیسے بنا؟ قرآن ایک ہی بات بتاتا ہے، اس لیے کہ اس میں تو ذرا سوچو، جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکتوں والا، جس مہینے میں قرآن اترا وہ قرآن برکتوں والا. تو جس بندے کے من میں قرآن اتر جائے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بابا اس قرآن سے جڑو. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں علی وجہ البصیرت یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کائنات میں اس وقت اس سے بڑی نعمت کوئی ہے. ہم جمع کرتے ہیں، دیواروں پہ لکھتے ہیں اقوال زر، یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں نے بات ہے. اور قرآن کون سے اقوال زرعی ہیں؟ جو مولا نے کہے. اس سے بڑی بھی بہتر نعمت ہوگی. مگر المیہ یہ ہے کہ آج اس قرآن سے ہم غافل ہو چکے ہیں، ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں رہا. ہم نے صرف ایک ثواب کی کتاب اس کو سمجھا، اس سے ہٹ کر مقصد بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن لے آؤ تاکہ نیچے سے گزر جائے. جھگڑا ہو گیا ہے، قسم اٹھانی ہے تو قرآن لے آؤ تاکہ قسم کھا لیں. یا زیادہ سے زیادہ بس ٹھیک ہے رمضان آ گیا 5-7 مرتبہ قرآن ختم کر دو. کو مر گیا ہے تو ٹھیک ہے اس کو قرآن پڑھ کے دو. جان نہیں نکل رہی تو سورہ یاسین پڑھو، بیچارے کی مشکل آسان ہو. یہ فوائد ہیں اس کو، کوئی شک نہیں ہے کہ جان پہ بن جائے. یاسین پڑھو تو بندے کی مشکل آسان ہو. قرآن کے نیچے سے بیٹی کو گزاریں تو اللہ اس کی برکت دے گا. جانے والے کو قرآن پڑھ کے ایصال کریں اس کو فائدہ دے گا. مگر بندے سوچ، اگر کوئی تیرے بعد قرآن کو پڑھ کے اس کا ثواب بھیجے تجھے فائدہ ہو سکتا ہے اگر تو نے خود زندگی کے اندر قرآن کو پڑھا ہوتا، اس قرآن کو سمجھا ہوتا، اس قرآن پر عمل کیا ہوتا. تو ذرا سوچ تجھے قرآن کن بلندیوں تک.
باری تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، فرمایا کل محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دو لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا محبوب انہیں بتا دو کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائے اس قرآن جیسا کوئی کلام نہیں، فرمایا سارے مل کر بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ۔ ایسی نعمت کہ جسے سارے جن اور انسان مل کر بھی اس کی مثل پیدا وہ کافر کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن گھڑ کے لیا ام یقولو نفترا، یہ کافر کہتے ہیں محبوب کہ آپ اسے گھڑ کے لے آئے۔ تو فرمایا محبوب انہیں بتاؤ کہ اگر میں گھڑ کے لے آتا ہوں تو جاؤ نا ذرا اس جیسی 10 صورتیں تم بھی گھڑ کے لے آؤ۔ مگر 14 صدیاں بیت گئیں، کسی کو ہمت۔ اچھا فرمایا محبوب 10 تو نہیں لا سکتے، انہیں فرماؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ کوئی ایک صورت بھی نہ لا سکتے، فرمایا محبوب نہیں لا سکتے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا محبوب انہیں بتاؤ جاؤ اس کی باتوں جیسی کوئی ایک بات فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، جیسی ایک حدیث ایک بات ہی دے۔ ایسی نعمت اللہ نے دی ہے جن کے لیے باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بڑی بزرگی والا بڑی عظمت والا۔ کہیں فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بڑی بزرگی والا۔ کہیں فرمایا قرآن عظیم، یہ بڑی عظمت والا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش ہے، پتھر پہ لکیر ہے جو بات۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن کو سیکھیں۔ زندگیاں بیت جاتی ہیں، چند صورتیں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی جو روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ چلے کیتے پر کچھ بھی نہ کرتے۔ اگر ساری زندگی بس جلسوں میں ہی آتے رہے اور زندگی بیت گئی قرآن پڑھنا بھی کوئی نہ آیا تو کھٹے آتے کچھ نہیں۔ سورہ بقرہ کو پڑھیں، آیت نمبر 121 ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق کا تلاوت، اور پھر وہ اس کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ خالی تلاوت نہیں، کیسے؟ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جنہیں کتاب ملی اور پھر یوں پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر جو پڑھیں مگر پڑھنے کا حق ادا نہ کریں، جو تلاوت کریں مگر تلاوت کا حق ادا۔ فرمایا ان کے ایمان کا بھی یہ جواب۔ اور اس سے اگلے کلمات اور خاص ساتھ ہی آگے فرمایا وَمَن یکفر بِہ، اب غور کریں جو قرآن لفظ استعمال ہے، وَمَن یکفر بِہ، اور وہ جو اس کا کفر کرے، اس کا انکار کر دے، اور انکار کرنے والوں سے مراد وہ اصطلاحی کافر نہیں ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب، سن رہے ہیں میری بات جی؟ خیال کھانے کی طرف تو نہیں جا رہا، لنگر لیٹ ہو رہا، دھیان ہے نا میری طرف؟ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ابھی تو میں نے جو سنانا چاہتا ہوں وہ شروع نہیں کیا، ابھی تو اس کے ابتدائی گلیوں میں لے کے آپ کو میں پھر رہا ہوں۔ آج آپ کو ایمان کا بڑا اونچا مفہوم میں نے سمجھا، پھنس گئے ہیں آج آپ۔ دور میں نے جانا ہے، آپ کو تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آج ہی اس کے بعد ابھی لالیاں میں ایک میٹنگ کرنی ہے جاتے ہوئے،
جب انہوں نے ٹائم بدلا تو وہ بیچارے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹائم چاہیے. تو میں نے کہا اللہ نے آپ کی سن لی, چودھری صاحب کا پروگرام 2 دن لیٹ ہو گیا تو میں جاتے ہوئے آپ کے پاس سے گزر جاؤں. اس کے بعد میں نے رات لاہور معلوم نہیں کتنے بجے وہ آپ نے تو اٹھنا ہے 10 منٹ میں اپنے گھر, تو پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے نا آپ اور سے سن. آگے فرمایا وَمَن یکفر بِہ, جو اس کا کفر کرتے ہیں, قرآن کا کفر کرتے ہیں. تو قرآن کا کفر کرنے والوں سے یہاں مراد وہ اصطلاحی کافر نہیں ہے جو انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے نہیں. جب پچھلے حصے میں یہ کہا کہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو اس کی تلاوت یوں کریں جیسے تلاوت کرنے کا, جب ایمان یہ ٹھہرا تو اب اس کا کفر یہ ہوگا کہ جو زبان سے مانے تو صحیح مگر ماننے کے باوجود اس کی تلاوت کا حق ادا نہ. فرمایا وہ ماننے کے باوجود بھی ایسے ہی ہے جیسے انکار کرتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو جو اس کا کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, ان کے لیے باری تعالیٰ نے اعلان کیا اولئک هم الخاسرون. فرمایا حقیقت میں یہی بد نصیب ہیں جو گھاٹے والے, خسارے. اگر زندگی بھر قرآن سمجھ ہی نہیں آیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑے گھاٹے والے کون ہو سکتے کہ اتنی عظیم اللہ نے کتاب دی اور ہم نے زندگی بھر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اب برکت کے لیے پڑھتے ہی رہے طوطے کی طرح. بابا جی بیٹھے, بیٹھ کے سنے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میری بات پلے پڑ رہی ہے اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی موسم بہار آ رہا ہے. وہ مہینہ جس میں قرآن اللہ فرشتوں کو جکڑ دیتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے, اپنی اجر نعمتوں کی ایک لوٹ سیل لگا دیتا ہے. کہتا جس نے اس مہینے میں خالی قیام ہی کیا ایمان کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ, میں خدا اعلان کرتا ہوں پچھلے سارے گناہ بخشے. فرمایا جس نے روزے رکھ لیے اس مہینے ایمان و احتساب, ایمان کے ساتھ اور احتساب کا مطلب اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فرمایا پھر اعلان کرتا ہوں سارے گناہ بخشے. ایسا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو ٹوٹا ہوا تعلق قرآن سے اور اللہ کرے پھر ایسا جڑے کہ سارا سال ہی نہیں ساری زندگی. مت سوچیں کہ بوڑھے ہو گئے اب کیا کرنا, نہیں. اسی لیے آقا نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی الی اللحد. فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل, اور قرآن سے بڑھ کر کوئی علم کی کتاب نہیں. خیر میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ پورا پورا خطاب اس پہ ہونا چاہیے, مگر میں نے تھوڑے وقت میں اپنے مضمون کو سمیٹنا ہے. اور آگے باری تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اللہ پر ایمان ہے نا, ایک فرمایا کہ بس میری یاد میں شاغل رہیں, ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہیں, یہ احساس رہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, جانتا ہوں سب کچھ. اور میری آیتیں پڑھی جائیں, جتنی بار قرآن پڑھو سنو, ایمان پہلے سے اور بڑھتا ہے. اور آگے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور صحیح مومن وہ ہیں جو ہر حال میں پھر اپنے مولا پر توکل کرتے ہیں, کسی پر بھروسہ نہیں. یہ مولا نے اپنے ایمان کے ساتھ جوڑنے کے کچھ تقاضے بتائے. اب میں صرف ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں. آگے پھر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ, یہ اللہ سے ایمان پر ایمان لانے والے کون ہیں, پھر جو اس کی نماز قائم کرتے ہیں. فرمایا تھا نا ذکر, تو یاد رکھو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی بہترین صورت اگر کوئی ہے تو وہ نماز. اس سے بہتر اللہ کی یاد کی کوئی اور صورت کہ بندہ دنیا کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کھڑے ہو کے پہلی بات یہ مولا سے ہم کلامی ہے, ڈائریکٹ خطاب, سبحانک اللہم و بحمدک, سیدھی مولا سے کلام کرتا ہے. مولا تو پاک,
اور تو ہی نہیں، تیرا نام بھی پاک اور برکت۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم کہتے کیا ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، فرمایا تیرا نام بھی بڑی برکتوں والا ہے، ذات تو ایک طرف ہے، نام برکتوں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ نماز، فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا، جب ایمان ہو گیا تو ہو کیسے سکتا ہے کہ ایمان مجھ پر رکھنے والا ہو کہ میرا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے اور ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے ایمان مجھ پہ رکھے اور 5 وقت میں میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ سے ہم کلام؟ فرمایا مجھ پر ایمان لانے والے وہ ہیں پھر جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے پھر۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، یہ خرچ کرنے کی بات ہے، اور یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہے۔ مما عموم پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا ایک تو جو مجھ پہ ایمان لے آتے ہیں نا، ان کا ہر وقت دھیان ادھر ہی رہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارا نہیں ہے، مولا کا دیا۔ اس نے زور دیا مما رزقناہم، ان کا دھیان رہتا ہے کہ ہمارا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ مولا کا ہے، ہم تو صرف امین ہیں وقتی طور پر، اس ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب دیکھیں نا، روزے آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے کبھی کملی والے آقا کے ارشادات مبارکہ سنے ہو؟ تو میرے آقا نے ایسے شعبان کے آخری دن صحابہ سے ایک خطاب کیا، رمضان کی فضیلت بیان کی، ان کو ابھارا، ترغیب دی کہ کتنا برکتوں والا، عظمتوں والا، صبر کا مہینہ، شہر المباشرہ۔ فرمایا جس میں ایک نفل ادا کرو تو فرض کے برابر، فرض ادا کرو تو 70 فرائض کے برابر ادا۔ اور خاص بات جو میں بتا رہا ہوں، مما رزقنا کے ذیل میں میرے آقا ایک بات فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر کسی نے دوسرے کا روزہ افطار کروا دیا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے کا کھانے والے کو۔ صحابہ نے پوچھا آقا ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانے کھلائیں اور روزے کھلوائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں، یہ اجر اور ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے خالی ایک کھجور سے، پانی کے ایک گھونٹ سے یا دودھ کی ایک سپ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو اللہ اس پر بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا روزہ رکھنے والا۔ بالخصوص اس پہ زور دے رہے ہیں، اس مہینے کو شہر المواسات، ایک دوسرے کے دکھ میں کام آنے والا مہینہ، غم گساری کا مہینہ، وہ مہینہ کرا۔ میں اس کی ایک روح سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آقا فرمانا کیا چاہ رہے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے مہینہ بھر روزے رکھ کر بھی یہ نہ سیکھا کہ اپنا سکھ دوسروں کے دکھ میں، جو اپنے اندر جذبہ ایثار پیدا نہ کر سکا، جذبہ قربانی پیدا نہ کر سکا، تو سمجھو اس نے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی کچھ نہیں کرے۔ یہ روزے رکھنا بھی تو ایک چلہ ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہ رہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بعد حقی مارتے رہے، کسی نے مانگ لیا تو دمڑی دینے کے لیے بھی تیار ہے، تو میری وٹ تو ننگیا کیوں؟ اینی کو وٹ کیوں نہیں ہے؟ پانی کا 1 سیکنڈ اس سے پہلے کیوں ہوگا؟ اس نے کیا سیکھا روزے رکھنے؟ یہ جو ایک کھجور سے روزہ کھلوانے کی بات ہے نا، آقا بندے کے اندر یہ موٹیویشن پیدا کر رہے ہیں کہ بندے اپنا حق دوسروں پر قربان کرنا، دوسروں کے لیے جینا سیکھ۔ آغاز تو کر، تھوڑے سے کر، تھوڑے سے کر۔ یہ باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان نہیں ہو سکتا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
جب تک جس کو جو کچھ اور جتنا دیا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے، اس کے لیے کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں ہے، لاکھ پتی ہونا ضروری نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ فرمایا جس کو جو کچھ اور جتنا بھی دیا، اور اس سے مراد خالی مال و دولت ہی نہیں ہے، اس کا تصور بڑا وسیع ہے۔ ہم صدقہ خیرات سمجھتے ہیں کسی کو پیسے دیں تو ہوتی ہے، نہیں، اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ علم بانٹے، اللہ نے کسی کو کوئی اور ہنر دیا ہے تو اس ہنر سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کو اگر مسکرا کر ویلکم کر لیں تو اس سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ ہم تو اتنا بھی نہیں کر پاتے۔ اس مہینے میں یہ سیکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی آ جائے تو چہرے پہ 12 بج جائے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ بابا دلوں کو پھیرو، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں، بدلو، بدلے بغیر چارہ نہیں، گزارا ہی نہیں۔ اور باری تعالیٰ نے اتنی باتیں کر کے جب اگلی آیت بات کی تو آگے پھر حسر کے انداز میں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو پکے اور سچے اور سچے۔ کاش کبھی ہم یہ قرآن کو پڑھا کریں۔ میں زور دے رہا ہوں اس موسم بہار کو ضائع نہیں کریں، قرآن سے جڑ جائیں، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، برکتیں ڈالنا خدا کا۔ کہتے بندے تو ایک قدم اٹھا تو صحیح، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، 100 قدموں کی، 1000 قدموں کی برکتیں۔ ایفرٹ تو کرے بندہ، نیت تو کرے، ارادہ تو کرے، وہ رستے کھولتا چلا جائے۔ یہ ایک مقام میں نے سنایا جہاں باری تعالیٰ نے مومن کا اپنی ذات سے تعلق ہو تو کیسا ہونا چاہیے، صرف چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے چلتے چلتے دیا۔ دوسرا کس ہستی پر ایمان لانا تھا؟ اس کے رسول پر۔ کس پر ایمان لانا تھا؟ تھک تو نہیں گئے؟ پڑھوں اب وہ بھی آیت، باری تعالیٰ نے وہ مضمون بھی انما سے شروع، کلمہ حسر، فرمایا مومن صرف، یہ سورہ نور کون سی سورت ہے؟ سورہ نور، یہ قرآن پاک کا 24واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 62۔ آخری رکوع ہے اور آخری رکوع شروع ہی اسی آیت کریمہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھو نا آج کل کتنا آسان کام ہو گیا، یہ میں موبائل پہ کوئی ایسی اور چیز نہیں دیکھ رہا، میں قرآن کھول رہا، کیا کر رہا ہوں؟ کوئی سمجھے شاید علامہ صاحب کچھ اور دیکھنا شروع ہو گیا، نہیں، قرآن کھول کے میں وہ آیت نکال رہا ہوں، کیونکہ میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کہیں کلمات اس کے آگے پیچھے نہ ہو جائیں، تو میں نے سوچا میں ڈائریکٹ کھول لیتا ہوں آیت۔ آج سنیں قرآن رسول کے ساتھ ایمان کیسے سمجھاتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہے، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ جب اتنی بات کر لی، اب خاص بات یہ آگے ہے جو آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور اس کو اپنے من میں اتار کر اپنے ساتھ لے کر فرمایا مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور آگے فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔ اب رسول کے ساتھ ایمان کی کیٹاگری باری تعالیٰ سمجھانے لگے، فرمایا مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائیں، رسول پر بھی ایمان لائیں، اور ایسا ایمان لائیں کہ پھر جب کبھی کسی اہم معاملے پر مشاورت کے لیے وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں تو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی اللہ کا قرآن،
آپ سوچیں گے اس بات کا مطلب کیا؟ عجیب فلسفہ باری تعالیٰ نے بیان۔ یہ 14 صدیاں پہلے جس دور میں مدینہ کے اندر منافق پیدا ہوئے، جو اوپر سے مانتے تھے اور اندر سے مانتے، اور ان کی ہر موقع پر کوشش ہوتی کہ مسلمانوں کو نقصان کیسے پہنچے، ان کی جڑیں کیسے کاٹیں۔ اب کسی اہم معاملے پر میرے آقا بلاتے، مشاورت ہو رہی ہوتی، اب چونکہ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے۔ اب وہ دیکھتے کہ بڑی سیریس بات ہونے لگے، تو اچانک ایک ایک کر کے اٹھ کے جانا شروع ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، ہماری کئی تنظیمیں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، تو کوئی دشمنی پہ آ جائے تو کیا کرتے ہیں، جلسے میں جتھے کی صورت میں آ جاتے ہیں، جب خطاب شروع ہو تو اٹھ کے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور یہ وتیرہ اور شیوا آج کے دور کا نہیں، 14 صدیاں پہلے کے منافق کی گئی۔ باری تعالیٰ نے آیت کی فرمایا، یہ جو اوپر سے زبان سے کلمہ پڑھتے ہو نا، اللہ کو بھی مان لیا، رسول کو بھی مان لیا، خالی زبان سے مان لینا کافی نہیں ہے۔ اب سچا مومن وہ ہوگا کہ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے تو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائے جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے۔ اب اس سے میں آگے پوری آیت پہلے سن لیں، یہ آیت ایک ہی چل رہی، اتنی بات کر کے اب باری تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے پھر کلمہ تحقیق سے بات کی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک، اے میرے محبوب جو آپ سے پھر اجازت مانگتے، آئے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی، پیچھے گھر میں کوئی ضروری کام پڑ گیا، ایمرجنسی ہو گئی، اب جانا چاہا، ضروری نہیں کہ خالی منافق ہی تھے، سچے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ اب انہوں نے اللہ کے ضابطے کے مطابق کھڑے ہو کے اجازت ہوگی، آقا کیا ہم چلے جائیں؟ تو باری تعالیٰ دوبارہ، حالانکہ بات مضمون تو پہلے مکمل تھا کہ اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک اجازت نہ دیں، اب باری تعالیٰ نے دہرایا، فرمایا بے شک وہ لوگ، محبوب اگر ضرورت پڑے تو جو آپ سے اجازت مانگے، تو جو آپ سے اجازت مانگیں، پھر حسر لائے، اولئک الذین یؤمنون باللہ، فرمایا محبوب حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے جس کا مطلب محبوب جو تجھ سے اجازت لیے بغیر چلا گیا، اس بدبخت کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ دو بار دہرا دیا، اب آیت ختم نہیں ہوئی۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، اور اے میرے محبوب پھر جب وہ اپنے کسی ضروری امر کے لیے، ضروری کام کے لیے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آئے ہوئے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی، کسی کے گھر ڈیتھ ہو گئی، ایمرجنسی ہو گئی، اب اس نے کھڑے ہو کے اجازت مانگی، آقا کیا میں چلا جاؤں گی، ضروری کام پڑ گیا؟ تو فرمایا محبوب جب وہ کھڑے ہو کر آپ سے اجازت مانگے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، جب آپ سے اجازت مانگے، تو فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو محبوب ان کا اجازت مانگ لینا ہی کافی نہیں ہے، اب مختار ہم نے آپ کو بنا دیا، محبوب تیری مرضی، چاہے انہیں جانے دے یا جانے دے۔ محبوب مختار آپ کو بنا دیا، اختیار ہم نے آپ کو دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ضروری کام پڑ گیا، ایمرجنسی ہوگی، کھڑے ہو کے اجازت مانگی تو بھیجنا ہی ضروری ہے، نہیں، محبوب مختار آپ ہیں، آپ کی مرضی ہے جانے دیں، آپ کی مرضی ہے نہ جانے دیں۔ سارا کچھ سمجھا دیا، آیت ایک ہی چل رہی ہے، آیت نہیں بدل رہی۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب اب ان کے لیے تو استغفار سے مانا ان کے لیے میری بارگاہ سے بخشش طلب کر، مولا انہیں معاف کر دے۔ میں آپ سمجھانے کے لیے اس پوری آیت کو سمجھا رہا ہوں، بندہ تھا، آیا بیٹھا،
پیچھے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اس نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی، آقا میں چلا جاؤں۔ اختیار اللہ نے ہمارے آقا کو دے دیا، محبوب تیری مرضی ہے، جانے دے یا روکے۔ اب آقا نے اسے اجازت دی، ٹھیک ہے بھئی ضروری کام ہے، پوسیدگی ہو گئی اور ایمرجنسی ہوگی، تمہیں اجازت ہے، جا سکتا۔ اب مجھے بتائیں اس نے کوئی غلطی کی؟ اللہ کے بتائے ہوئے سارے ضابطے پورے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ہو گئے نا۔ اب اس کے لیے معافی کی سفارش کیوں؟ باری تعالیٰ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں محبوب یہ جو اجازت لے کے جا رہا ہے، جس کو تو نے اپنی مرضی سے اب جانے دیا ہے، اب ان کے لیے معافی کی سفارش کر دی۔ مولا اس نے غلطی تو کوئی کی نہیں، تو نے جو کہا اس نے ساری تقاضے پورے کر دیے، اب معافی کی سفارش کیوں؟ محبوب ہاں ٹھیک ہے انہوں نے سارے تقاضے پورے کر دیے، مگر پھر بھی معافی کی سفارش اس لیے کہ جب تیری بارگاہ میں گئے تھے تو محبوب کوئی مرتا تھا تو مر جاتا، مگر تیری بارگاہ سے بڑھ کر ضروری کام انہوں نے کھڑے ہو کر اجازت مانگنے کا۔ اب یہ جو سارے اس طرح اجازت لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے معافی کی سفارش کر دے کہ کہیں ان کے اس طرز عمل پر بھی میرا عذاب بھڑک نہ اٹھے اور میری گرفت میں نہ آ جائے۔ پیارے جب تو سفارش کر دے گا تو فرمایا ان اللہ غفور رحیم، پیارے پھر اللہ ان کو بخش بھی دے گا، رحمتوں کے بادل بھی دے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اب اس پوری آیت کا خلاصہ ایک لائن میں بتانا چاہوں۔ اب دیکھیں یہ تو ایک واقعہ اس دور کے ساتھ بھی دیکھیں، اب زمانہ ہمارا آ گیا مگر آیت بدلی، آیت تو آج بھی موجود ہے، تو کوئی سبق تو ہمارے لیے بھی ہوگا۔ باری تعالیٰ اس پورے مضمون سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میرے رسول پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ مومن وہ کہلائے گا جو خود کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب پہ فنا کر دے۔ ایمان کس پر لانا ہے؟ رسول پر، محمد پر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری تعالیٰ نے نہیں کہا اللہ پر ایمان اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندے پر۔ فرمایا وہ میرا بھیجا ہوا، میرا نمائندہ ہے، اب میرا ادب بھی کرنا چاہتے ہو تو میرے اور ادب بھی چھوٹا موٹا نہیں، بس خود کو میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب پہ مٹا دو۔ اسی کو دوسری جگہ باری تعالیٰ نے، اب چودھری صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ میلاد ہے تو تھوڑا اس پہ اور زور ہے، اس پر میں بتا رہا ہوں کہ 10 گھنٹے بھی خطاب کروں تو نہیں ختم ہے، مگر میں صرف اسی مضمون کو ایک ریفرنس سے دی۔ سورہ نساء، باری تعالیٰ نے قسم کھا کے ایک فرمایا فلا وربک، قسم بھی کتنی پیاری، فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم، قربان جائیں آقا کی شان، آقا کی عظمت۔ وہ اپنا رب ہونا بھی بیان کرنا چاہ رہا ہے تو کہتا ہے میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ مولا رب تو ساری کائنات کا ہے، تو مصطفیٰ کا رب ہی کیوں؟ فرمایا ہاں رب تو کائنات کے ذرے ذرے کا ہوں، مگر جو مزہ مصطفیٰ کا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کا رب کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہتا سونا تیرے رب کی قسم، تیرے بنانے والے کی قسم، تیرا پیکر حسن تراشنے والے کی قسم، تیری زلف واللیل سنوارنے والے کی قسم، یہ ہے فلا وربک۔ اور یہ قسم کھا کے اس نے آگے اعلان کیا، وہ سنے میں وہی پھر آیت کا مضمون سنا رہا، فرمایا لا یؤمنون، پیارے تیرے رب کی قسم یہ کروڑ کلمے پڑھتے پھریں یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تاکہ اس آیت کو پڑھیے گا، بار بار پڑھیے گا، میں کوئی لگی لگتی بات نہیں کر رہا، ایکسیکٹ قرآن سکھا رہا۔ فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے کب تک یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے تمام تر معاملات میں
پہلے تجھے اپنا حاکم ثم لا یجدو انفسہم مما قضیت، اور بحیثیت حاکم پھر ہر معاملے میں جو آپ فیصلہ کریں آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ اب یہ باتیں وضاحت وقت چاہتی ہیں، وضاحت کی بڑی باریک باتیں باری تعالیٰ نے مومن کو ڈیفائن کیا۔ میں ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں کہ مومن ہو، اور وہ خدا کے کلام کی شکل میں بتا فرمایا پھر محبوب آپ جو فیصلہ فرما دیں اس پر اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی کوئی کجی، کوئی تنگی، کوئی بوجھ محسوس نہ کریں کہ ایسا کیوں ہے، بلکہ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور محبوب تیرے فیصلے کے سامنے وہ اپنا سر یوں جھکائیں جیسے سر جھکانے کا حق۔ اگر یہ کیفیت ہے تو مومن ہیں، ورنہ پیارے تیرے رب کی قسم کروڑ کلمے کا پڑھتے پھرے ان بدبختوں کے ایمان کا بھی کوئی، جس کا مطلب ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا، اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شے کا نام۔ جی بھائی چودھری صاحب اب آپ نے ختم کا سامان بھی منگوا لیا، اب اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے فرد صاحب نے، اور ایگزیکٹ صحیح ترجمہ کیا، اور میں نے بتایا جو اصل میں نے سنانا تھا وہ نہیں شروع ہوا، وہ بات شروع ہونی تھی وہ جو آیت میں نے سورہ حجرات کی پڑھی تھی نا، جس میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد آگے کہا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، باری تعالیٰ نے اس بات کو ایمان کا حصہ بنایا۔ کیا بنایا ہے ایمان کا؟ وہ جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اصل تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ چودھری صاحب ایک جلسہ اور رکھیں، پھر مجھے بلا، اور میرا خیال ہے بات وہی ہوتی ہے جو اتنی ہونی چاہیے کہ جو ہضم ہو جائے۔ اب میں کروں گا تو آپ اوپر سے گزرے گی، اب کھانا بھی سامنے ہے، زیادہ نظر اب کھانا، پہلے تو پیچھے تھا نا، اب آگے صاحب اسی کے 5 بجنے والے ہیں، عصر کی نماز۔ بہت ایمان افروز سبجیکٹ ہے، میں صرف چند جملوں میں اس کو سمیٹ دیتا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے، باقی وقت ملا تو تفصیل سنائیں۔ یہ جو کہا کہ پھر مومن وہ ہے کہ جو اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یہ سن کر فوراً خیال آتا ہے کہ شاید اس کا معنی ہے کہ گن پکڑ لیں، تلوار لے لیں اور جا کر کافروں سے میدان میں جنگ کریں، اور اگر اس سے مراد یہی جنگ کرنا ہے تو اس جنگ کی نوبت تو ہر مومن کی زندگی میں آتی نہیں، اور باری تعالیٰ اس کو ایمان کے حصے کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے، اس کو نکالا بھی نہیں جا سکتا، وہ جو جہاد کا وسیع تر مفہوم ہے نا، اس میں کسی کونے خدرے میں یہ معنی بھی ہے، مگر جہاد کا مفہوم اس سے بڑا وسیع ہے۔ جہاد کا لفظ نکلا ہے جہد سے، اس کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، محنت کرنا، ایفرٹ کرنا۔ باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، ایسا ایمان جس میں شک پیدا نہ ہو، اور پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں جد و جہد، تگ و دو، کوشش، محنت، ایفرٹ۔ مگر فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جد و جہد فار وٹ، کس کے لیے جد و جہد، کس کے لیے کوشش، کس مقصد کے لیے تگ و دو؟ وہ مقصد اب میں نے بتایا کہ اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، وہ مقصد صرف ایک ہے جو باری تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کا منشا ہے اور کملی والے آقا کی بعثت کا مقصد ایک ہی ہے کہ محبوب جو میں نے تمہیں دین عطا کر کے بھیجا ہے نا، اب آپ جائیں اور اس دین کو جا کر دنیا کے سارے باطل نظاموں پر غالب کریں۔ کیا کریں اس دین کو؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس لیے تاکہ محبوب تو جا کر اس دین کو سارے باطل نظاموں پر غالب کر، جس کا مطلب اس دین کا غلبہ یہ اللہ کا منشا ہے اور مقصد بعثت۔ بات پلے پڑ رہی ہے اتنی؟ وہ جو دین کو غالب کرنا ہے نا، یہ اللہ کا اللہ چاہتا ہے یہ دین غالب آئے۔ دھیان ہے آپ کا پورا؟ اچھا، اگر کبھی ذہن میں خیال آئے کہ اللہ اس دین کو غالب کیوں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس میں اللہ کا اپنا فائدہ تو ہے، اور اللہ ہماری طرح کے فائدے اور نقصان سے بڑا بلند ہے۔ کسی کام کے ہونے سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور کسی کام کے نہ ہونے سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ تو مولا پھر کیوں تو اس کو غالب دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا غالب اس لیے اس دین کو کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی مجھے فائدہ تمہارا عزیز ہے۔ مولا وہ ہمارا فائدہ اس کے اندر کیا ہے کہ دین غالب آ جائے۔ اب دین سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ نے یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ جملہ کبھی سنا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اب زندگی گزارنی ہے نا، تو اس گزارنے کے لیے اس نے ایک سسٹم دیا، اس کا نام اسلام ہے، یوں زندگی گزارو۔ مگر انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو انسان نے کئی نظام اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے بنا لے کہ زندگی کامیاب کیسے۔ کسی نے کہا لوٹ مار کرو، ڈاکے مارو، چوریاں کرو، حلال حرام کی تمیز ختم، جو آتا ہے کھا جاؤ، بس عیاشی کرو، یہی کافی۔ جو تھوڑے سمجھدار تھے انہوں نے کہا یہ حلال حرام کی تمیز ختم نہیں ہونی چاہیے، کوئی اچھا کاروبار کر لیں، بزنس کر لیں، کوئی گھر اچھا بن جائے، گاڑی شاڑی مل جائے، کوٹھی بنگلہ بن جائے، یہ کامیابی۔ کسی نے سوچا کوئی صدارت اور وزارت مل جائے تو پھر تو مزہ ہی کچھ ہے۔ پھر بین الاقوامی سطح پر لوگ پورے سسٹم لوگوں نے بنا دیا۔ یہ امریکہ جب سپر طاقت بنا نا اور نئی صدی شروع ہوئی تو اس نے ایک نیو ورلڈ آرڈر جاری، کیا کہتے تھے اس کو؟ نیو ورلڈ آرڈر، پوری دنیا کے لیے ایک نیا نظام۔ اب دنیا ہمارے دیے ہوئے انسان نے کئی نظام بنائے اپنی عقل کے مطابق، مگر اللہ ہمارا خالق ہے، کون ہے؟ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی کامیابی کس سسٹم ہے۔ یہ موبائل ہے نا، آپ یہ خریدنے کے لیے بازار جائیں تو جب خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھی ملتی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے نا۔ کبھی غور کیا آپ ٹی وی خریدیں، فریج خریدیں، کوئی ٹریکٹر خریدیں، موٹر سائیکل خریدیں، جس کمپنی نے بنائی ہوتی ہے نا چیز، وہ ساتھ ایک کتابچہ بھی ہے، اس کے اندر انہوں نے پورا سسٹم دیا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ چیز ہم نے بنائی ہے، اگر ہمارے دیے ہوئے سسٹم کے مطابق اسے استعمال کرو گے تو اس کی کارکردگی بڑی اچھی ہے۔ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور تمہاری آخرت بھی سنورے گی۔ مگر انسان نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے کئی نظام اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ محبوب تمہیں بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور آپ جا کر میرے دیے ہوئے اس سسٹم کو دنیا کے باطل نظاموں پر غالب کر۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب میرا یہ سسٹم غالب آئے گا تو میرے بندوں کو میرے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور جب میرے نظام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کی دنیا بھی سنورے گی اور ان کی اس کو مفاد کس کا عزیز ہوا؟ ہمارا۔ آقا آئے، آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو اور میرے دست و بازو۔ اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ دین کو غالب۔ بولو کس لیے بھیجا تھا؟
آپ نے دعوت دیا ہو میرے ساتھ ملو تاکہ اس سسٹم کو غالب کریں۔ اور خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کر آقا کے ساتھ کھڑے۔ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ ایمان۔ کیا سمجھا رہا ہوں؟ بات وہی کر رہا ہوں۔ وہ جو صحابہ کرام کلمہ پڑھ رہے تھے آپ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، اللہ کیا کہتا ہے کہ محبوب بھیجا تمہیں اس لیے ہے کہ آپ نے جا کر اس میرے دیے ہوئے دین کو باطل نظام۔ تو وہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، گویا وہ کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی اس وفاداری کا اعلان کر رہے تھے کہ مولا جس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے رسول کو بھیجا ہے نا، ہم کلمہ پڑھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ اس دین کے غلبہ کے لیے اگر ہمیں تن من دھن بھی قربان کرنا پڑا تو اس قربانی سے بھی دریغ نہیں۔ یہ تھا کلمے کا معنی۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو اس کا مولا کے ساتھ ایک سودا ہو جاتا ہے کہ مولا اب جان بھی تیری ہے اور یہ مال بھی تیرا۔ اگر میری باتوں پر یقین نہ آئے تو میں پھر قرآن سنا رہا۔ سورہ توبہ 9ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 111۔ پھر گھر جا کے پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، پھر مومن کا لفظ، بے شک اللہ مومنوں سے سودا کر لے۔ وہ سودا کن سے کرتا ہے؟ کسی اور سے نہیں، اللہ نے سودا کر لیا، خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو مولا سے سودا ہو جاتا ہے کہ مولا اب جان بھی تیری۔ اچھا، اللہ نے ہماری جانیں اور مال لے کے کچھ سجا کے ڈیکوریٹ کر کے تو کہیں نہیں رکھا۔ وہ جانیں اور مال کس لیے لیتا ہے؟ کیوں سودا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بندے جس دین کو غالب دیکھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کر اب تیرا سودا ہو گیا کہ اب اپنی جان بھی اور مال، میری دی ہوئی ہر نعمت، ہر صلاحیت کو تو اس دین کے غالب کرنے۔ یہ جہاد، اس کے لیے تہو کرنا، ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا کہ دین غالب آ جائے، ہر طرف اللہ کے سسٹم کا راج ہو تاکہ اس کی مخلوق کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے اور ان کی دنیا بھی سنورے اور ان کی آخرت بھی سنورے۔ فرمایا جب یہ سودا تم میرے ساتھ کر لو گے تو فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں اس کے بدلے تمہیں جنت۔ یہ جو دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد ہے، کوشش ہے، ایفرٹ ہے، پھر کہہ رہا ہوں یہ خالی نیک عمل نہیں ہے، اللہ نے اس حصے کو ایمان کا کیا بنایا ہے؟ ایمان کا۔ زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی یہ فکر ختم نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کام بندہ انڈیویجولی نہیں کر سکتا۔ اب یہ سبجیکٹ آگے بڑا عام باریک باتیں ہیں، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور میں سمجھانا بھی چاہتا ہوں، مگر اب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے، مجھے فکر ہے اس پریشان ہے نا۔ اب آپ کی چپ بتا رہی ہے کہ ہیں تو پریشان۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کام دین کے غلبے کا کام یہ بندہ الگ نہیں کر سکتا۔ یہ جو کلمے کا میں نے معنی ایمان کا مفہوم سمجھایا نا، حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانی کو اتنا آسان کام نہیں ہے، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی تو مسلمانی کے تقاضے ہم سے تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانی کچھ اس سے آگے بھی تقاضا کرتی۔ غالباً یہ حضرت اقبال ہی گنگنایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہ دین کا غلبہ، وہ دین کی سرفرازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔
اگر وہ دین ہی غالب نہ آیا تو اللہ نے تمہارے کلمہ پڑھنے کو کلمہ پڑھ کے سودا تو یہ کیا تھا کہ مولا اس دین کے غلبے کے لیے ایفرٹ کریں گے، جد و جہد کریں گے، جان بھی کھپائیں گے، مال بھی لگائیں گے۔ اگر وہ دین ہی غالب نہ ہو، دین ہی مغلوب ہو گیا، اس پر ہی زوال ہوا، دین کے ماننے والی زوال کے شکار ہوئے، تو تمہاری نمازیں کس کھاتے، تمہارا کلمہ کس کھاتے؟ اور لوگوں میں اعلیٰ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت روئے زمین پر اگر صحیح معنوں میں آقا کے دین کے غلبے کا کوئی تحریک کام کر رہی ہے تو اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن، اور اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر۔ کہ میں نے بڑی بات کی، چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات کی ہے، اور یہ میں نے حق کہا، کوئی جذباتی طور پر نہیں کہا، بڑا سوچ سمجھ کر۔ کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہمیں سمجھ آ جائے منہاج القرآن کس نعمت کا نام ہے، سمجھ آ جائے ڈاکٹر طاہر القادری کس نعمت کا نام ہے۔ اور میں نے کہا یہ دین کے غلبے کا کام کوئی الگ الگ رہ کے نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی دین کے غلبہ کے لیے کام کرنے والی تحریک کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اس دین کے غلبہ کے لیے کام کرنا، میں بتا رہا ہوں، خالی نیک عمل نہیں، یہ ایمان کا اللہ نے اسے ایمان کے حصے کے طور پر رکھا، اور یہ فکر ہمارے دلوں سے، ذہنوں سے نکل چکی۔ ہم کہتے ہیں دین جائے بھاڑ کی۔ تو لہٰذا حاضرین مکرم میں دعوت دے رہا ہوں، آئیں اس مقصد کے لیے، آقا کے دین کے غلبہ کے لیے، تاکہ ایمان مکمل ہو، منہاج القرآن کو جوائن کریں، ڈاکٹر طاہر القادری کو پڑھیں، سنیں، ان کی فکر سے آگاہ ہو۔ اور میں پھر کہہ رہا، پاکستان کے حالات جیسے بھی ہیں نا، وہ وقت بہت جلد آئے گا جب اس دھرتی پر اس برد کلندر کی قیادت میں انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے ہیں۔ وہ اسی پلیٹ فارم سے ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے۔ ابھی وہ موقع دے رہے ہیں تاکہ یہ قوم ذرا مزید بھگت لے۔ جب اللہ کا کوئی نمائندہ آتا ہے نا، جو صدی کا مجدد ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور جب کوئی قوم اس کی قدر نہیں کرتی تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ یہ عذاب ہے اس وقت قوم پر، تو کچھ ایسے حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ حالات خود قوم کو تیار کریں گے۔ جب اس مرد کلندر نے 75 دن اسلام آباد کی سڑکوں پہ بیٹھ کے بلایا تھا نا، قوم گھر بیٹھ کے سنتی تھی، انجوائے کرتی تھی، طاہر القادری زندہ آباد، بڑے اچھے کام، مگر نکلیں گے نہیں دوبارہ سے۔ اور آج قوم بھگت رہا ہے، پھر حالات قوموں کو تیار کرتے ہیں، اور وہ وقت آئے گا جب قوم چراغ لے کر ڈھونڈتی پھرے گی کہ طاہر القادری کہاں ہے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے نا کہ طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا۔ ابھی تو آگے آگے چلے، بہت کچھ سمجھ آئے گی طاہر القادری کیا کہتی تھا۔ آؤ اس دین کے غلبہ کے لیے اٹھنے والی تحریک کے دست و بازو پر اس مرد کلندر کی فکر کو سمجھو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے بتایا بہت کچھ رہ گیا، بہت کچھ رہ گیا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور اس مقصد کے لیے آپ کے رمضان المبارک میں غالباً 29 مارچ سے لے کر 2 اپریل تک 5 روزہ دروس قرآن ہوں گے، جس میں منہاج القرآن کے عظیم اسکالرز، میں تو ان کے جوڑوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، ویسے ہی نچو پتیزہ بتا، اصل وہ اسکالرز آئیں گے، 5 دن خطابت کریں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب انشاءاللہ اس دن سمجھائیں گے ایمان کہتے کس۔ میں نے تو صرف بنیادیں رکھی اور 5 دن عظیم شان موضوعات پر دیں۔ کوشش کریں، اکڑیاں والا ہے، فجر کی نماز کے بعد ہوں گے، اور یہ کم و بیش جہاں صرف نظامت دعوت کے لوگ جا رہے ہیں وہ 50 سے لے کر 55 کے لگ بھگ شہر ہیں جہاں یہ دروس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے سکالرز اور جگہوں پر کر رہے ہیں جو باقاعدہ نظامت دعوت کا حصہ نہیں ہے، تو یہ تعداد 100 سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ قرآن کی خدمت ہے جو اس دور میں منہاج القرآن کر رہا ہے۔ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ باتیں نہیں ملیں گی ہر جگہ پر، خال خال ملیں گی۔
آپ سننے کے لیے آئیں۔ انشاءاللہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خالی نہیں آئیں گے، جھولیاں بھر بھر کے۔ میں بارے دیگر آپ لوگوں کو بھی، چودھری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے شاندار آج کا یہ جلسہ دیا۔ اللہ یہ قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایمان رہ گیا ہے اور آگے اعمال صالحہ تو ہم نے چھیڑے ہی نہیں۔